الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا بشیر لہ ولا نظیر لہ لا مثل لہ ولا مثال لہ لا والد لہ ولا ولد لہ ازلی ابدی احدی صمدی فریدی فردی دمیمی لا ظاہر لہ ولا باطن لہ لا اول لہ ولا آخر لہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا وسندنا سید عباداتنا سید اجسادنا طبیبنا قلوبنا رحیمنا کریمنا شفیعنا محبوبنا و محبوب ربنا طبیب قلوبنا طبیب عیوبنا طبیب اجسادنا طبیب ارواحنا آلانا اولانا مولانا ملجانا ماوانا قاعدنا قدوتنا مخدومنا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكان قوما مجرمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے اونچی آواز میں پڑھ لو الصلاۃ ماشاءاللہ اتنا زور بھی بہت زیادہ ہوتا ہے جنہ تسی حضور دی ذات واسطے لایا تھوڑا یا ہور لاؤ ٹیلا کے تمام محامد محاسن اللہ جل شانہ دی ذات دی خاطر جنہیں اے ساری کائنات محمد دی عزت دی خاطر بنا چھڑیے بے شمار انگنت لکھاں کروڑاں درود و سلام اس ذات دے ہوتے ہیں جرے انگلی چکن تے چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے دعا واسطے ہاتھ اٹھان تے سورج پلٹ کے عصر دے ٹائم تے واپس آ جائے سلام ہوئے اس ذات تے جڑے موج آن تے جابر تے ہوئے مرے ہوئے بچے بھی کلمہ پڑھ کے اٹھ جان سلام ہوئے اس ذات تے جڑے موج آن تے اپنیاں انگلیاں پانی دے اندر پان تے اللہ پانی دیاں نہراں جاری کر دوے سلام ہوئے اس ذات دے ہوتے ہیں کل قیامت والے دن جنہ دے قدماں وچ ساڈا حشر ہوئے گا سلام ہوئے اس ذات دے ہوتے ہیں جڑے کل قیامت والے دن سب تو پہلے جنت دا دروازہ کھٹکان گے سلام ہوئے اس ذات دے ہوتے ہیں جنہ دا استقبال اللہ جنت دے دروازے تے خود کرے گا تھوڑا یا اچھی آواز نہ تسی سبحان اللہ کہو اور اچھی آواز نہ کہو ہون بچہ نے نہیں بولنا پیچھو نوجوان بولن سارے کہو سبحان اللہ ہاتھ چک کے کہو سبحان اللہ ہاں اے ہاتھ اگر مصطفیٰ دے ہاتھ وچ دینا ہے تے پھر کہو سبحان اللہ
سمجھدے ہو کہ قبر دے اندر بھی مصطفیٰ ہاتھ پھڑن گے، میزان تے بھی مصطفیٰ ہاتھ پھڑن گے، محشر وچ بھی مصطفیٰ ہاتھ پھڑن گے۔ اگر فرشتے توانوں پکڑ کے جہنم وچ لے بھی گئے تے مصطفیٰ تواڈے ہاتھ نوں پکڑ کے جنت لے کے جان گے، پھر کہو سبحان اللہ۔ کروڑوں سلام ہوں اس ذات پر جسے اللہ نے رحمت للعالمین بنایا، ہمیں گناہگار اور انہیں شفیع المذنبین بنایا۔ کروڑوں سلام ہوں اس محمد پر جس کے لیے اللہ نے معراج کی رات عرش کو سجایا۔ کروڑوں سلام ہوں اس محمد پر جس کے لیے اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو مسجد اقصی میں اکٹھا فرمایا، پھر ان کو امام بنایا، ان سب سے ہاتھ باندھ کر درود و سلام پڑھوایا۔ کروڑوں سلام ہوں، میں یہ جملہ دینے لگا ہوں، اگر آپ سمجھنے والے ہوئے تو سمجھ جائیں گے۔ کروڑوں سلام ہوں اس نبی پر جو فرماتے ہیں جسے سب سے پہلے اللہ نے بنایا ہے وہ بھی میں ہوں، جس نے سب سے پہلے رب کو دیکھا ہے وہ بھی میں ہوں، جس کو سب سے پہلے رب نے دیکھا ہے وہ بھی میں ہوں، جس نے سب سے پہلے رب کی سنی ہے وہ بھی میں ہوں، جس کی سب سے پہلے رب نے سنی ہے وہ بھی میں ہوں، جس نے سب سے پہلے رب کی تعریف کی ہے وہ بھی میں ہوں، جس کی سب سے پہلے رب نے تعریف کی ہے وہ بھی میں ہوں، جس نے سب سے پہلے رب کو اللہ کہا ہے وہ بھی میں ہوں، اور جس کو سب سے پہلے رب نے محمد کہا ہے وہ بھی میں ہوں۔ اس طرح نہیں چلے گا، اونچی آواز نہ کہو سبحان اللہ، پھر کہو اونچی آواز نہ سبحان اللہ۔ اب ذکر صدیق ہو اہل الصفا، صدیق عکس حسن جمال محمد است، فاروق ہو ذل اجتبا، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ہو اعن الحیاء، عثمان ہو اعن الحیاء، عثمان جائے شمع کمال محمد است، المرتضی بحر الکرم، حیدر بہار باغ جشائے کمال محمد است۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناد کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناد کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شجاعت ناد کرتی ہے، ادھر مولا علی پر شجاعت ناد کرتی ہے، حسین ابن علی پر بھی شہادت ناد کرتی ہے۔ زہراء نور من نور اللہ، زہرا اللہ کے نور کے جگر کا ٹکڑا ہے، وَأَمَّاءُ فِي مَنْشُورِهِ سِبْتَاءُ سِرُّ سُرُورِهِ، زہرا وہ طاہرہ ہے، طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہے، عبادت کو ناز ہے، ہاں گو کہ خود نہیں امام مگر امامت کو ناز ہے۔ اب اسی وقار اللہ جل شانہ دا کروڑا شکر ہے، اور خصوصاً میں اپنے تمام انہاں بھائیاں دا بھی شکریہ ادا کرنا جنہاں نے اس محفل دے اندر میں بلایا ہے، اور میرے خیال ہے کافی سارے بچے تھے موجود نے جڑے جمعہ والے دن اپنی مسجد دے اندر جنہاں دے چہرے میں نظر آندے نے، اور آج میں محسوس ہوا ہے کہ ماشاءاللہ سارے لاہور بھی بیٹھے ہوندے نے، تے اللہ تعالیٰ انہوں نے سلامت رکھے۔ اتنے ملاقات کم ہی ہوندی ہے، بس جمعہ تے ہم نظر آنے نے۔ اللہ کریم تھوڑا عشق سلامت رکھے۔ میں سمجھدا نہیں سا انہا مجمع ہوئے گا، لیکن پھر میں نے پتہ چلیا ہے اے صرف گاؤں ہی نہیں ہے، اندے ہوتے اللہ والیاں دی نظر بھی پئی ہوئی ہے، اندے ہوتے اللہ والیاں دی نظر بھی پئی ہوئی ہے، اور جنہ تے اللہ والیاں دی نظر پہ جائے نا پھر اونا دے حال ہی ہور ہو جاندے نے، اونا دے کمال ہی ہور ہو جاندے نے۔ خواجہ نظام الدین کہندے نے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دے بارگاہ دے اندر اسی بیٹھ دے ہوندے سا، اب ان ایکو تھوڑی کم کر دیتی جائے، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ بابا
خواجہ غلام نظام الدین آپ فرماندے نے کہ میں بابا فرید الدین گنج شکر آپ دی بارگاہ دے اندر اسی بیٹھ دے ہوندے ساں، اے مرید نے انہاں دے بابا فرید دے، آپ فرماندے نے اسی بیٹھ دے ہوندے ساں تے روزانہ ایک کتے نے آنا چپ کر کے انہیں بہ جانا تے بابا فرید دا دیدار کردے رہنا۔ تھوڑا یہ تو اچھی وانا سبحان اللہ کہو۔ میں خطاب شروع نہیں کیتا، میں نے کیا گیا پنجابی کیتا کدی نہیں، لیکن کوشش تے کر رہے ہیں۔ کیا گیا بابا فرید دے دربار دے اندر کتا آکے بیٹھا تے بیٹھ ہی گیا، کہندے نے وہ روزانہ آنا انہیں آکے بیٹھے رہنا، دیکھتے رہنا، دیدار کردے رہنا۔ کہندے نے وہ تے ہر روز ویکھدا سی، ایک دن مرشد دی نگاہ کتے دے ہوتے پہ گئے۔ مرشد دی نگاہ جدو کتے دے ہوتے پائی نا قبلہ پیر صاحب تے انج بابا فرید نے کتے وال ویکھیا، کتے نے بابا فرید وال ویکھیا تے کتے دیاں اکھاں چو آنسو آ گئے۔ کتا سی اللہ والا دا منکر نہیں سی، اور اگر کتا لڑ لگ جائے نا اللہ والا دے تے اللہ انہوں بھی جنت عطا کر سکتا ہے۔ پھر اسی تے محمد غلام ہونے نہیں کہندے ہو سبحان اللہ، ذرا اچھی وانال کو سبحان اللہ۔ میں تھانوں مثال دے چلا، اصحاب کاف دا کتا جدو اصحاب کاف چلن لگے نا تے انہاں دے نال لگ گیا، کہنے لگا حضرت میں تھوڑے نال جانا ہے۔ انہاں کیا کتا بھونکدا ہے تے جیڑا بھونکے وہ اللہ والیاں دے نال نہیں جا سکدا، بھونکن والا اللہ والیاں دے نال نہیں رہ سکدا۔ کتے نے کہا حضور تسی حامی بھرو، میں نو نال لے کے جان دی، میں اپنی عادت بدل دیاں گا، میں آج تو بعد بھونکاں گا نہیں، تسی میں نو نال رکھ لو۔ جدو انی گل کتے نے کی تھی، اصحاب کاف نے کہا ٹھیک ہو گیا، تو بھونکنا نہیں، اسی تینو نال رکھ لیا۔ رب نے عرش تے اتے آواز دی، فرمایا میرے پیارو اگر کتے نے اپنی عادت چینج کر لئیے، وہ بھونکدا نہیں ولیانو، میں تقدیر چینج کر لئیے، میں انہوں اپنی جنت عطا فرما دیا گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ آپ نے فرمایا انج مرشد دی نگاہ پہ گی کتے دے ہوتے ہیں، جدو کتے دے ہوتے نگاہ پہی نا تے مرشد دی نگاہ پہن تو بعد کتا اٹھیا تے چپ کر کے ٹر گیا۔ خواجہ نظام الدین کہندے نے میں بڑے دنہ بعد جنگل دے وچوں گزریا، تسی توجہ میرے وار رکھ لو نا ذرا پلیز، توجہ ادھر رکھ لو، اللہ والیاں دی گل سننی ہے تے پھر توجہ ادھر رکھو، میں تھوڑے واسطے پنجابی بولن واسطے تھانوں سمجھان واسطے کہندے نے ہاں میں کرتا ہوں۔ اچھا کہندے نے جناب میں بڑا پریشان کہ کتا پھر نظر نہیں آیا، بڑے دن بعد جنگل جو گزر ہویا تے ایک درخت تلے اوہی کتا سر جھکا کے بیٹھا ہویا ہے، وہی کتا سر جھکا کے بیٹھا ہویا ہے۔ کہندے نے میں کی ویکھیا ہے او ادھر بیٹھا ہویا ہے اور اندے سامنے ڈھیروں کتے نے جیڑے اوندا دیدار پہ کر دے نے، جیڑے ہوندہ دیدار پہ کرتے نے۔ میں واپس آیا تے میں آکے بابا فرید دے کے عرض کی تھی حضور میں ویکھ کے آیا جس کتے نے تھوڑا دیدار کیتا ہے آج کتے ہوندہ دیدار پہ کر دینے۔ فرمایا نظام الدین گواہ ہو جا جنہیں سادہ دیدار کیتا ہے ہوندے بھی بیڑے پار نے، جنہیں ہوندہ دیدار کیتا ہے ہوندے بھی بیڑے پار نے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ والے ہیں، ان کو اللہ والا کہا جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، فرمایا اللہ والے وہ ہوتے ہیں جن کے چہرے کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، اسے اللہ والا کہتے ہیں۔ میں نے کہا سنیو خوش قسمت ہو تمہیں ایسے اللہ والے ملے ہیں جن کا چہرہ دیکھو تو بھی اللہ والے یاد آتے ہیں، اللہ یاد آتا ہے، جن کا روزہ دیکھو تو بھی اللہ یاد آتا ہے، تو بھی اللہ یاد آتا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ آج پوچھتے ہیں لوگ یہ روزے کہاں ہیں جو تم نے بنائے ہوئے ہیں؟
یہ مزار کہاں ہے جو تم نے بنائے ہوئے ہیں؟ یہ مزار کہاں ہے جو تم نے بنائے ہوئے ہیں؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، اللہ فرماتا ہے جنہیں نیک عمل کیتے، جنہیں نیکیاں کیتیاں، پھر اوندہ روزہ دنیا تے نہیں، میں رب جنت دے اندر بڑا چھڑتا ہوں، میں اوندہ روزہ جنت دے اندر بڑا چھڑتا ہوں۔ میں اس بات کی طرف آتا ہوں کہ جناب میں حیران ہوا کہ اس رات کو اتنی دیر میں ٹھہرنے والا یہ مجمع کیسے ہو سکتا ہے، تو پتہ چلا اس گاؤں پر اللہ والوں کی نگاہ کرم ہو چکی ہے، اس گاؤں پر اللہ والوں کی نگاہ کرم ہو چکی ہے، اور جہاں اللہ والوں کی نگاہ کرم ہو جائے نا، وہ پھر گاؤں جلا نہیں کرتے بلکہ چمکا کرتے ہیں، پھر وہ چمکا کرتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے کے جاتے ہیں، آپ علیہ السلام نے اس گھر کے اندر کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد میرے نبی علیہ السلام نے حضرت انس کے دسترخوان کے اوپر ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیر کے حضرت انس کے دسترخوان پہ کہا، انس اللہ تیرے دسترخوان پہ برکت ڈالے اور تو ہمیشہ مسکراتا رہے۔ حضرت انس کے گھر سے آقا چلے، پیچھے سے کافی دیر بعد صحابہ تشریف لائے، فرمایا انس ہمیں کھانا کھلاؤ، کھانا کھلانے کے لیے دسترخوان لگایا گیا، جب دسترخوان کو بچھایا گیا حضرت انس نے کھانا لگانا چاہا، صحابہ نے کہا دسترخوان میلا ہے، حضرت انس نے دسترخوان کو اٹھایا، اٹھا کے اس کو چولہے کے اندر ڈالا، آگ کا چولہا ہے، کپڑے کا دسترخوان ہے، جب چولہے کے اندر ڈالا اس دسترخوان کو، تو جناب والا دسترخوان نہیں جلتا، کپڑا نہیں جلتا، اس سے میل اتر جاتی ہے، آپ نے آگ سے دسترخوان کو نکالا، یوں چھاڑا، مٹی اتر گئی، میل اتر گئی، کپڑے کو کچھ نہیں ہوا۔ حضرت انس نے جب ان کے سامنے دسترخوان رکھا، کھانا لگایا، انہوں نے کہا کھانا بعد میں کھائیں گے، انس یہ تو بتا یہ دسترخوان کہاں سے لائے ہو؟ کپڑا جلتا نہیں ہے، میل اتر جاتی ہے، مٹی اتر جاتی ہے، آگ میں جا کے بھی کپڑا نہیں جلتا، ماجرا کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا بتاؤں تمہیں، ایک دن محمد میرے گھر میں آئے تھے، اس دسترخوان پہ ہاتھ پھیرا تھا، آج تک آگ میں ڈالتا ہوں جلتا نہیں ہے، مجھے بتاؤ آقا اگر کپڑے پہ ہاتھ رکھے تو کپڑا نہیں جلتا، تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے وہ کیسے جہنم میں جل سکتا ہے؟ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ میرے آقا ہاں ایک جلسہ آج آپ نے کیا ہوا ہے، ایک جلسہ رب نے آسمان پہ سجایا تھا، ہاتھ اٹھا کے ذرا سارے سبحان اللہ کہو، پھر کہو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ سارے، پھر کہو سبحان اللہ سارے۔ ایمان سے زیادہ مکمل محمد، دین سے زیادہ مقدس محمد، فرشتوں سے زیادہ معصوم محمد، والدین سے زیادہ محترم محمد، اولاد سے زیادہ عزیز محمد، جان سے زیادہ پیارا محمد، شہد سے زیادہ میٹھا محمد، دھڑکن سے زیادہ قیمتی محمد، شبنم سے زیادہ خوبصورت محمد، شبنم سے زیادہ خوبصورت محمد، مسکراہٹ سے زیادہ پیارا محمد، مسکراہٹ سے زیادہ خوبصورت محمد، نطق شیریں اثر محمد، طلوع شمس و قمر محمد، سرور کونین محمد، جد الحسن والحسین محمد، شفیع المذنبین محمد، واجد حل عطا محمد، محتاب عطا محمد، رحمت للعالمین محمد، صاحب قاب قوسین محمد، نازش دو جہاں محمد، ہادی انسجا محمد، مشفق مہربان محمد، سید سردار محمد، نور انوار محمد، بہار کائنات محمد، رونق کائنات محمد، طبیب کائنات محمد، فخر کائنات محمد، جان کائنات محمد، حسن کائنات محمد، بہار کائنات محمد، مقصد کائنات محمد، فخر موجودات محمد، سید العرب والعجم محمد، تاجدار حرم محمد، صادق و امی محمد، احمد مصطفیٰ محمد، راکب بہربر محمد، طیب و طاہر محمد، مشفق و مہربان محمد، تاجدار حرم محمد، شمس الدحا محمد، ہم سب کے آقا محمد حسین کے نانا محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔
ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਖਿਤਾਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, चन्ना सोना ते पाक लगने, हसीना विचों भी ताक लगने, हजार सोना सही तो भावे, नबी दे जोड़े दी खाक लगने, कद काट सोना ते बेहतर बनावट, खत्म हुई सोने ते सारी सजावट, बड़ी रीच दे नाल तस्वीर सी खिंची, मुसव्विर ने भी हद कर सी दिती, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मोहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। तो मैं चुक नारे रिसालत, नारे हैदरी। मैं आपको हुस्ने मोहम्मद पे कुछ जुमले देना चाहता हूं, अगर आप लेना चाहते हैं तो ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। मेरे मोहम्मद की भी क्या सूरत है जो हर सूरत के बनने की सूरत है। नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो सूरत मोहम्मद पर बोले उसकी दोनों जहानों की सूरतों को सलामत रखना। या अल्लाह उसकी सूरत मरते वक्त भी चमकती रहे। मेरे मोहम्मद की भी क्या सूरत है जो हर सूरत के बनने की सूरत है। इससे भी अगला जुमला कह देता हूँ, ओ लोगों मेरे मोहम्मद की भी क्या सूरत है जो रब से बात करने की सूरत है। अरे लोगों मेरे मोहम्मद की भी क्या सूरत है जो हर कुरान की सूरत है। अरे लोगों मेरे मोहम्मद की भी क्या सूरत है जो महशर में हम सब के लिए बचने की सूरत है। और मोहम्मद की भी क्या सूरत है जो देख ले सहाबी बन जाता है, जो आज भी मदीने में चला जाए जन्नती बन जाता है। एक दफा फिर कहो सुभान अल्लाह। हाँ, एक कुरान आपके घर में है, एक कुरान अम्मा आयशा के हुजरे में है, एक कुरान आप पढ़ते हैं, एक कुरान मदीने के अंदर है। कुरान ये भी आला है, कुरान वो भी आला है, कुरान ये भी लारैब है, कुरान वो भी लारैब है, कुरान ये भी बेऐब है, कुरान वो भी बेऐब है, कुरान ये भी सच्चा है, कुरान वो भी सच्चा है, कुरान ये भी रहमत है, कुरान वो भी रहमत है, कुरान ये भी बरकत है, कुरान वो भी बरकत है, कुरान ये भी अजीम है, कुरान वो भी अजीम है। तवज्जो करना मेरी तरफ, अपने हाथों को बुलंद कर लेना। अगर समझ आ जाए तुम्हें तो फिर तवज्जो करना। ये कुरान हदायत है, वो कुरान हादी है, ये कुरान वाइज है, वो कुरान वाइज है, ये कुरान नूर है, वो कुरान नूरुन अला नूर है, ये कुरान बरकत है, वो कुरान बरकत ही बरकत है, ये कुरान किताबों का सरदार है, वो कुरान नबियों का सरदार है, ये कुरान रूह में उतरता है, वो कुरान दिलों में उतरता है, ये कुरान मतन है, वो कुरान तशरी है, ये कुरान खामोश है, वो कुरान बोलता हुआ है। जो इसे पढ़े कारी बने, जो उसे पढ़े सहाबी बने। अब तो हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह, फिर कह दो सुभान अल्लाह। रहमत का नजारा है मदीने की गली में, इकराज दुलारा है मदीने की गली में, महबूब का डेरा है मदीने की गली में, उशाक का मस्कन है मदीने की गली में, मेराज का दूल्हा है मदीने की गली में, इकराज दुलारा है मदीने की गली में, सिद्दीक की सदाकत है मदीने की गली में, उमर की अदालत है मदीने की गली में। आखिर तक हाथ उठा लेना। उस्मान की सखावत है मदीने की गली में, हैदर की शुजाअत है मदीने की गली में, हसन की जवानी है मदीने की गली में, आयशा का रोजा है मदीने की गली में, आयशा का हुजरा है मदीने की गली में, आयशा का हुजरा है मदीने की गली में, हुसैन का बचपन है मदीने की गली में, ज़हरा का रोजा है मदीने की गली में। ज़हरा का रोजा है, ऊंची आवाज से बोलो ज़हरा का रोजा है। फिर बोलो ऊंची आवाज से, ज़हरा का रोजा है, ज़हरा का रोजा है, ज़हरा का रोजा है। हाथ उठा के बोलो ज़हरा का रोजा है, ज़हरा का रोजा है,
رد ہو سکتی ہیں، حج رد ہو سکتے ہیں، زکاتیں رد ہو سکتی ہیں، قاری کا قرآن پڑھا ہوا رد ہو سکتا ہے، خطیب کی خطابت رد ہو سکتی ہے، نعت خانوں کی نعت رد ہو سکتی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، محمد کی بیٹی کی زہرا کی غلامی کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ خوشبو بسی ہوئی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے مہک رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے مہک رہی ہے محمد کے شہر میں۔ 40 وقت پڑھ کے نمازیں خرید لو، جنت بھی بک رہی ہے محمد کے شہر میں، جنت بھی بک رہی ہے محمد کے شہر میں۔ دانش ہمارے دل میں تھی، جتنی آرزو سب پوری ہو گئی ہیں محمد کے شہر میں، سب پوری ہو گئی ہیں محمد کے شہر میں۔ نازاں ہے جس پہ جنت فردوس کے محل، عائشہ کا وہ مقام ہے محمد کے شہر میں۔ عائشہ کا وہ مقام ہے محمد کے شہر میں، محمد کے شہر میں۔ شرافت دا قلعے مدینے دی بستی، غریباں دا ٹلے مدینے دی بستی۔ اور تے کہو اچھی آواز میں سبحان اللہ۔ شرافت دا قلعے مدینے دی بستی، غریباں دا ٹلے مدینے دی بستی، غریباں دا ٹلے مدینے دی بستی۔ مریدو چلے آؤ آقا دے ویڑے، بڑی معتدل ہے مدینے دی بستی۔ جہنم دے پلے تے ککھ بھی نہیں رہنا، جہنم دے پلے تے ککھ بھی نہیں رہنا۔ آجا آجا ویکھن دی ڈھیلے مدینے دی بستی، آجا آجا ویکھن دی ڈھیلے مدینے دی بستی۔ کون سی بستی؟ میرے اللہ نے چنا، ایسے نہیں محبوب کو بھیج دیا، ایسے نہیں بھیج دیا، رب نے چنا پھر محبوب کو بھیجا۔ سب سے پہلے اللہ نے زمین کو چنا، زمین سے عرب کو چنا، عرب سے حجاز کو چنا، حجاز سے مکہ کو چنا، مکہ سے بیت اللہ کو چنا، بیت اللہ سے عبد المطلب کے گھر کو چنا، وہاں تیرے اور میرے نبی کو بھیج دیا۔ پھر انسانوں کو چنا، انسانوں سے انبیاء کو چنا، انبیاء سے رسولوں کو چنا، رسولوں سے ابراہیم کو چنا، ابراہیم کے 2 بیٹوں میں سے اسماعیل کو چنا، اسماعیل سے بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ سے بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم سے بنو قریش کو چنا، بنو قریش سے عبد المطلب کو چنا، عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے عبداللہ کو چنا، عبداللہ کے لیے آمنہ کو چنا اور اس گود میں محمد کو عطا فرما دیا، محمد کو عطا فرما دیا۔ پھر دیکھو میرے آقا کی آمد دیکھو، جب آ گئے تو فرمایا چلو سارے مصطفیٰ کے دروازے پہ، اب کوئی نہیں رہنا چاہیے، چلو مصطفیٰ کے دروازے پہ۔ ابو بکر بنو تمیم کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پہ، عمر بنو عدی کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پہ، عثمان بنو امیہ کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پہ، علی بنو قریش کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پہ، صہیب روم کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پہ، سلیمان فارس کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پہ، ابو ہریرہ یمن کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پہ، چاند آسمان کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پہ، جبرائیل سدرہ کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پہ، جنت عرش کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پہ، ہاں ہے مصطفیٰ کے دروازے پہ۔ فرمایا چلو مصطفیٰ کے دروازے پہ۔ یہ وہ بستی ہے جہاں رحمت برستی ہے، جہاں رحمت برستی ہے، مدینہ وہ بستی ہے۔ میرے آقا کے غلاموں آؤ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ۔ میں اپنی 2 آیات کا ترجمہ کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ قرآن پاک دے اندر اللہ والن دی شان دے بارے کچھ انوکھی اور بڑی بہترین آیت جریے وہ بیان فرما رہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ فرمایا ہم نے عذاب بھیجا فرعون کے اوپر، ہم نے عذاب بھیجا فرعون کے اوپر، کس سے؟ خون سے، خون کا عذاب بھیجا، پھر ٹڈیوں کا عذاب بھیجا،
پھر ہم نے اس پر جناب والا طوفان کا عذاب بھیجا، مفصلات تفصیلی طور پر اس پر عذاب بھیجا، فاستکبروا، لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آیا، وہ پھر بھی اکڑتا رہا۔ میں عرض کی تھی مولا تیرا عذاب آوے تے مرے بھی نہیں اور اکڑتا رہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماندہ ہے اگلی آیت پڑھو، وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا، جدو بھی فرعون تے عذاب آندہ ہے نا، جدو بھی عذاب آندہ ہے فرعون سدھا موسیٰ دے دروازے تے چلا جاندہ ہے، فرعون سدھا موسیٰ دے دروازے تے، قالو اے موسیٰ یا موسیٰ ادعو لنا، اے موسیٰ یا موسیٰ ادعو لنا، اے موسیٰ یا اللہ اندے تے عذاب کیوں نہیں آندہ؟ اللہ کہندہ ہے اگلی آیت پڑھو، قالو یا موسیٰ ادعو لنا، اے موسیٰ اسی تیرے در تے آ گئے ہیں، اسی تیرے در تے آ گئے ہیں، یا اللہ یہ چاندہ کیے؟ اللہ فرماندہ ہے انہوں راہ لب گیا، جدو بھی میرا اندے تے عذاب آندہ ہے انہوں پتہ چل جاندہ ہے رب ہون ٹھنڈا ادو ہی ہوئے گا جدو کسے اللہ والے دے دروازے تے جا کے معافی منگاں گے، جدو کسے اللہ والے دے دروازے تے جا کے اسی معافی منگاں گے، ادو ہی رب جلال ہوندہ ٹھنڈا ہوئے گا۔ تے آؤ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے لوگو میرے تو بعد نبوت ختم ہو گئی، ہون ولایت کا سلسلہ چلے گا، ولایت ہی چلے گی، نبوت نہیں آئے گی، جدو بھی آئے گی ولایت ہی آئے گی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کی نشانیاں کیا ہوں گی، ان کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ تو آقا فرماتے ہیں صحابہ وہ ان کی زبان ہوگی ذکر رب کا ہوگا، اللہ والوں کی نشانی بتائی جا رہی ہے، زبان ان کی ہوگی ذکر رب کا ہوگا، ہاتھ ان کے ہوں گے تسبیح رب کی ہوگی، ماتھے ان کے ہوں گے سجدے رب کے ہوں گے، دل ان کا ہوگا یاد محمد کی ہوگی۔ آقا فرماتے ہیں امت میری ہوگی، وہ رو رو کے جنت کی دعا میرے ولی کیا کریں گے ان کے لیے، میرے ولی۔ آخری حدیث جس میں آقا علیہ السلام کا فرمان عالیشان ہے، آقا فرماتے ہیں لوگوں میں تمہیں ایک نشانی دے کر جا رہا ہوں، نشانی، اور میرے نبی علیہ السلام اس نشانی کے بارے میں کیسے فرما رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں لوگوں ذہن نشین کر لو، یقین رکھ لو، یقین رکھ لو، یقین رکھ لو، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں یقین رکھ لو، یہی وہ اللہ والے ہیں جن کے صدقے اللہ تمہارے اوپر بارش نازل فرماتا ہے، یہی وہ اللہ والے ہیں جن کے صدقے اللہ تم پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، لوگوں یہی وہ اللہ والے ہیں جن کے صدقے اللہ تمہاری فصلوں کو اگاتا ہے، لوگوں یہی وہ اللہ والے ہیں جن کے صدقے اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا، اور یہی وہ اللہ والے ہیں جن کے صدقے اللہ مرنے کے بعد تمہاری قبروں میں نور عطا فرمائے گا، اللہ نور عطا فرمائے گا۔ ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں غیر اللہ، میں نے کہا بھائی جن کو اللہ والا کہا جائے وہ غیر اللہ نہیں ہوتے، وہ اللہ والے ہوتے ہیں، یہ غیر اللہ نہیں ہے، یہ ولی اللہ ہیں، یہ غیر اللہ نہیں ہے، یہ صدیق اللہ ہیں، یہ غیر اللہ نہیں ہے، یہ نبی اللہ ہیں۔ اللہ کریم میری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔